اگر عدالت نے احمد اویس صاحب دوبارہ اگر یہ کہا ہے کہ جیل مینولز کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائے اور جو ملاقاتیں اس کے اوپر آلریڈی پچھلے سال کا ایک فیصلہ کرایا جائے، وہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، اور پھر جب کنٹیمپٹ فائل کی جاتی ہے تو اگر عدالت وہاں سے آرڈر دے دیتی ہے تو کنٹیمپٹ وہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ بھی کسی کو نہیں ملتا، لیکن ملاقاتیں تو دور رہ گئی۔ تحریک انصاف کے اندر جو ابھی علینا شگری صاحبہ نے بتایا، وہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، کہ اگر خود عمران خان صاحب کی ہمشیرہ تسلیم کر رہی ہیں کہ جو ڈاکٹر عارف صاحب ہیں، ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب، ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب، جن اور بائی دا وے ندیم قریشی صاحب نے جب وہ ایک کانورسیشن تھی جو ایک کال پر ہوئی جس میں وہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو بریفنگ دے رہے تھے، اس میں بھی انہوں نے گلہ کیا کہ یار آپ کی پارٹی نے تو مجھے جتنی میری بیشنگ کی ہے، جتنا مجھے برا بھلا کہا ہے، میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، میرے نزدیک پیشنٹ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا از موسٹ امپورٹنٹ ریگارڈلیس کہ وہ کون ہے۔ اب یہ نام بھی اگر تحریک انصاف کی طرف سے آئے ہیں اور وہ ٹریٹمنٹ بھی ٹھیک ہو رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا احمد اویس صاحب کہ تحریک انصاف نے فیملی یا پارٹی یا دونوں نے اکٹھا خان صاحب کا مقدمہ بہت سی جگہوں پر کمزور کر دیا ہے؟ میرے خیال میں درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ اس حد تک یہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اس میں حکومت کی کنٹریبیوشن بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کو ایک نان ایشو کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کو تکلیف ہوئی تھی اسی وقت اطلاع کر دیتے، اسی وقت ان کی پارٹی کے ہائی کمانڈ کو بتا دیتے، ان کی بہنوں کو بتا دیتے کہ آ جاؤ۔ مریض کو ایک دم سے جب اس کے قریبی رفقا جو ہیں ان کو پتہ لگ جائے اور وہ ان کو اپروچ ہو جائے، مل جائیں، تو کوئی ایسی ویکیوم نہیں رہ جاتا کہ جہاں پہ ایک افواہ جو ہے وہ جنم لے گی اور پروان چڑھے گی۔ یہ ایک دیدہ دانستہ آئی ڈونٹ نو کس کی یہ وزڈم تھی اور کس نے مشورہ دیا ان کو کہ یہ اس کو چھپا کے رکھیں اور اس کو اگنور کریں پہلے اور اس کے بعد اس کو بتایا جائے، تو وہ خود ایک تشویش کا باعث بن گئی یہ بات۔ یہ میں تو کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، جیسے بھی حکومت بن گئی، آپ کو میگنینمٹی زیادہ دکھانی ہوتی ہے، زیادہ کھلا دل دکھانا ہوتا ہے، کنٹرول اتنا زیادہ آپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر، آپ کے پاس اتنی اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے، اسٹیٹ مشینری آپ کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر آپ اجازت دیں گے تو میں، ہمارے دوست ہیں اختیار ولی صاحب، اگرچہ ان کے اختیار میں اتنی باتیں نہیں ہیں لیکن میں ان کی کچھ باتوں کا جواب تو تھوڑا سا دے ہی دوں۔ سر وہ اسلام آباد میں دندناتے وہ ابھی کہہ رہے تھے، اختیار آپ کہہ رہے ہیں نہیں سر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کلب کر رہے تھے، وہ جو اس کو پاناما کیس کو بھی عمران خان کے ساتھ، دیکھیے وہ کیس بالکل انڈیپینڈنٹ تھا، الگ تھا، اور سپریم کورٹ کے جو بینچ بیٹھا تھا اس بینچ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ 5 رکنی بینچ کے، وہ آپ ان کا کھوسا صاحب کا بھی پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد دوسرے چیف جسٹس جو بعد میں آئے وہ گلزار صاحب، ان کا فیصلہ بھی پڑھ لیجئے، اور پھر یہ عاصمت سعید صاحب کو، کسی سب کے فیصلے پڑھ کے دیکھ لیں۔ جو پراپرٹیز کا ذکر کیا گیا، جو ڈیٹیلز دی گئی ہوئی ہیں ساری، اور وہ ڈیٹیل ساری تو ISI کی اور ایجنسیوں کی سپلائی کی ہوئی تھی اور اوریجنل ڈاکومنٹ تھے، اور ان ڈیٹیل کے مطابق تو وہ پراپرٹی آج بھی وہیں نواز شریف صاحب وہاں جاتے ہیں تو وہیں رہتے ہیں، اور آج تک اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکے کہ کیسے بنی یہ پراپرٹی۔ کیونکہ پچھلے 10 سال جو ہیں ان کے سیاست میں آنے کے، اس کی ڈیٹیل تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بھی محفوظ ہے کہ 8-10 ہزار روپیہ ان کا سالانہ ٹیکس چلتا تھا، تو اربوں روپے کی پراپرٹی کیسے بن گئی؟ اس لیے اس میں ان کا، عمران خان کا کوئی دخل نہیں ہے اس کے اندر۔ نہ عمران خان کے زمانے میں جوڈیشری اگر کمزور ہوتی جیسے اب ہے، تو عمران خان نے جب وہ فیصلہ کر دیا تھا، ایک بات سن لیجیے، ایک منٹ صرف 1 منٹ لوں گا آپ سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر عمران خان، جی احمد بھائی صاحب 1 منٹ صرف، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کا اتنا ہی اثر رسوخ ہوتا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نو کانفیڈنس کے موشن کے بعد جب چیلنج کیا گیا تھا اور 5 رکن بینچ بندیال صاحب کی سربراہی میں بنا تھا، انہوں نے ٹھک کے فیصلہ دیا 5 رکنی بینچ نے عمران خان کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے، تو دیٹ ریفلیکٹ کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چل رہی تھی۔ آج ایسا ہو سکتا ہے؟ آج تو اسٹیبلشمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے
گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کے انگوٹھے کے نیچے جوڈیشری ہے, وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی. طے کر دیا. اچھا چلے آپ کا بھی اختیار ولی صاحب ہمیں پتہ لگ گیا, آپ بھی انگوٹھے کے نیچے فنکشن کر رہے ہیں. میری بات سنیں, آپ بھی انگوٹھے کے نیچے فنکشن کر رہے ہیں. جو عدلیہ ہے وہ آپ کے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں تو کمزور آدمی جرات نہیں کر سکتا, یہ احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے انگوٹھوں کا سیکوینس بھی بتا دیا. احمد اویس صاحب جو ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اختیار ولی کے اختیار کی بات کر رہا ہے. بھائی ہمارے پاس آئین و دستور میں جتنے اختیارات تعین ہے, وہ متعین ہے, وہ تو موجود ہے. یہ نہ ہونا کچھ عرصے بعد خان صاحب کی طرح آپ بھی کہیں ہمارے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. نہیں, ہمارے پاس تو جتنا ہے ہم بتا رہے ہیں. لیکن احمد اویس صاحب ویسے بس نام کا ہی ہے. نہیں, احمد اویس صاحب کو جو اختیارات چاہیے نا, وہ کچھ آئین سے متجاوز ہے. نہیں وہ میری بات سنیں, آپ یہ اب آپ اس طرف لے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ علیمہ خان صاحبہ کی استعداد سن لیں. انہوں نے جو شان میں قصیدہ پڑھا ہے آپ کے لیڈران کے, انہوں نے کہا جی یہ وہی پیمز ہے جو جعلی پلیٹلیٹس کی رپورٹ بناتا تھا, جس نے شہباز شریف صاحب کی جعلی رپورٹ بنائی کینسر کی, آج اس کے کام آ رہی ہے. ہم نے کوئی بے ایمانی کی رپورٹ نہیں مانگی, ہمیں رپورٹ چاہیے اصل اور کھری. اب مجھے بتائیے کون کم بخت بولے گا کہ یہ غیر سیاسی خاتون ہے؟ پھر بولتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی خاتون ہے. وہ بھائی کے لیے مانگ رہی ہے نا, بھائی کے لیے مانگ رہی ہے. کوئی غیر سیاسی خاتون ایسی باتیں کر سکتی ہے؟ وہ تو سیاسی باتیں کرتے ہی نہیں, وہ تو کسی کو کمپیریزن میں لاتی ہی نہیں ہے. اچھا, اب میری باجی علیمہ خان جو ہے وہ بھول گئی ہے یہاں پر کہ ایک جو رپورٹ تھی وہ تو شوکت خانم نے بھی بنائی تھی. ابھی تھوڑی بنی ہے شوکت. ایک بورڈ تو اس وقت نواز شریف کے کیس میں وہ تو اس وقت انہوں نے بھی بنائی تھی, تو وہ بھول گئی ہیں. تو نواز شریف کی رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے آدھی آیتیں پڑھنا, آدھا قصہ سنانا اور آدھا ترجمہ کرنا, میرے خیال میں باجی کو یہ نہیں. ویسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بھی اس وقت کے کلپس ہیں کہ جو میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بھی وہ بھی منسٹر آف ہیلتھ تھی پنجاب کی, ان کی بھی ریکارڈ پہ. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہیلتھ پر مطلب اس کو آپ جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد تو انہوں نے 2 سرجریز کی ہیں. نہیں چلے ہم اس بحث میں جائیں نا, لیکن کم از کم پیمانہ وہ مانگ رہے ہیں نا احمد اویس صاحب یا طریقے صاحب. یار اگر پیمانہ مانگ رہے ہیں, میں میاں صاحب کے ڈاکٹرز کو ایکسیس نہیں ملتی تھی, پھر انہیں میڈیکل بورڈ میں شامل کیا گیا. آپ تو کر ہی نہیں رہے نا سرے سے. میں ان کو آفر دیتا ہوں, احمد اویس صاحب اگر ملک سے باہر جانا ہے تو درخواست دے دیں. ملک سے باہر جانا ہے تو ملک سے باہر جانا ہے تو درخواست تو دے دیں. وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیڈروں کی طرح نہیں ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا ملک سے باہر. خان صاحب یہ کہتے ہیں ہمارے لیڈروں کی طرح تو وہ ہے ہی نہیں. لیڈر میں اور کرکٹر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. سابق وزیر اعظم ہے, آپ اس تفریق میں کیوں یار مجھے بتائیں, وزیر اعظم تو حادثاتی طور پر کوئی بھی بن سکتا ہے, کہیں پہ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. 2018 میں حادثہ ہی ہوا تھا. اچھا, یہ دوبارہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. تحریک انصاف سے پوچھیں, ان کو 2022 سے لے کر آج تک حادثہ ہی نظر آ رہا ہے. تحریک انصاف تو یہ آپ ان کو دیکھ لیں کہ یہ تو نکلے تھے تو کیا کہتے تھے کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی, تیرا دادا بھی دے گا آزادی, تیرا پردادا بھی دے گا آزادی. آزادی سے پھر یہ رہائی پہ آ گئے, رہائی سے پھر جو اب رسائی تک آ گئے, رسائی سے آج یہ تو دوائی پہ آ گئے, دوائی پہ ہی پہنچ گئے. اور دوائی سے اگلی منزل نیکسٹ دوائی ہے. یہ اب رہائی فورس سے دہائی فورس بنانے پہ جائیں گے. تو مجھے تو نہیں لگتا, یہ تو خود دن بدن شرنک ہو رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی یہ تھی نہیں کبھی. میں پھر ان کو کہتا ہوں اللہ نے موقع دیا, آپ وزیر اعظم بھی رہے, آپ نے حکومت بھی کر لی. آپ انہیں باہر جانے دیں گے؟ ابھی آپ نے کہا درخواست دے دیں باہر جانے کی, آپ جانے دیں گے؟ یہ تو میں نے نہیں کہا, میں تو یہ درخواست دے. درخواست تو انہوں نے آگے 7100 درخواستیں دی ہیں, ان کا کچھ بن نہیں رہا یار. آپ یار بھائی کیا بات کرتے ہیں, 7200 ہو جائیں گی, ایک درخواست اور دے دیں. چلے یہ نہیں دیں گے, یہ درخواست نہیں ہم دیں گے. ویسے وہ کہتے ہیں یہ نہیں دیں گے, خاطر جماعت. احمد اویس صاحب دیکھ لیں, آپ ادھر ہی رہ جائیں گے اور درخواست آ جائے گی, دیکھ لیں. نہیں درخواست نہیں آئے گی. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ڈیل کر کے کہیں نہیں جاؤں گا. ان کی پارٹی کہتی ہے بھائی ہم یہ مسلم لیگ نون. بات ایسی ہے, خان صاحب ڈیل مانگ بھی رہے ہیں لیکن اس کو ڈیل کا نام نہیں دینا چاہتے. وہ ڈبے میں کچھ ڈیل مانگ رہے ہیں اور ڈبے کے باہر جو ہے وہ کچھ اور لیڈر سے بھی نہیں سیکھا. ان کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تانا آیا لاہور سے آپ کو. کیا تانا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ گر آپ نے اپنے لیڈر سے سیکھا. میں آپ یقین کریں جو گر آپ کے لیڈر کو آتے ہیں نا, آپ کے کپتان کو, خدا کی قسم وہ شیطان کو بھی نہیں آتا. اللہ اکبر, جو انہوں نے سیکھا ہے. اور رمضان کا مہینہ شیطان قید ہوا ہے, قید ہوئے نا. میں تو ویسے حوالہ دے رہا ہوں,
وہ جو خدا کا نام ہے ویسے کہیں اور نہ لے لیے گا, شیطان کہہ میں گروہ کی بات کر رہا ہوں, گروہ کی, وہ گروہ ان کو آتے ہیں نا جو کسی کو نہیں آتے, جو وزیر اعظم ہو کر بھی ملک کی دیوالیہ ہونے کی بات کرتے ہیں, جو اسلامی انقلاب کا نعرہ لگا کے لوگوں کو, نہیں سر سنیں, اسلامی انقلاب کا نعرہ لگا کے بسوں میں لوگوں کو بٹھا کے سینما پہ لے کر جاتے ہیں, یہ گر عمران خان کو آتا ہے. اچھا دیکھیے میں قرضہ نہیں لوں گا اور قرضے ڈبل کر کے گیا, یہ گر عمران کو ہی آتا ہے. نہیں بٹ وہ احمد اویس ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کر پھر رچرڈ گرینل کی ایک ٹویٹ پر سب ڈانس کیا کرتے تھے, یہ بھی ہم نے جلوہ دیکھا. میاں صاحب جب گئے تھے نا باہر, مجھے بتائیے, مجھے ایک سوال آپ سے, یہ گر یہ جو وہ کر کے گئے ہیں, یہ 50 لاکھ گھروں والا اور 1 کروڑ نوکریوں, مدینے کی ریاست, 2 نہیں 1 پاکستان, یہ فراڈ, یہ جھوٹ آپ کو یہ بے نظیر کر سکتی تھی. یہ زرداری, یہ نواز شریف, شہباز شریف, یہ میں کہتا ہوں 7 پشتے ان کی, یہ اس طرح نہیں کہ یہ جھوٹ نہیں. جب حکومتیں ختم ہوتی ہے, نئی آنے والی حکومت کہتی ہے دیکھیں یہ کیا کر کے گئے ہیں, وہ تو میں نے پچھلے 5 وزرائے اعظم کو دیکھا ہے پہلی تقریر کرتے ہیں, ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, پچھلے والے بیڑا غرق کر گئے قسم سے. احمد اویس کا کپتان حکومت میں بھی یہی بولتا تھا اور اپوزیشن میں بھی یہی بولتا تھا, اور آج جیل میں بھی یہی بولتا, اس کے پاس دوسرا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں. آپ حکومت میں اب آپ لوگ چسکے لیتے ہیں. نہیں ہم تو کام کر رہے ہیں. نہیں آپ چسکے لے رہے ہیں نا, ہم کام کر رہے ہیں. اگر ان کو نہیں میں دکھا دوں, ہم نے ان کے وہ ایک منٹ, جس پاکستان کو یہ توڑ رہے تھے ہم نے اس کو ڈیفالٹ سے بچایا. اچھا چلے, سعودیہ کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کیا. جس انڈیا کے بارے میں یہ پوچھتے تھے کہ اب کیا کروں میں, حملہ کر دوں, ہم ان کو شکست دے کر آئے ہیں. احمد ویسا مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے, اس وقت جو معیار مانگا جا رہا ہے تحریک انصاف سے, کیا یا تحریک انصاف جو رادر مانگ رہی ہے اس میں ہمیں کوئی ڈسکریپنسی تو نظر نہیں آتی. آئی بلیو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ ایک رپورٹ چاہیے, اگر ہمیں دے دیں تو ہمیں کوئی مینوفیکچرڈ رپورٹ نہیں چاہیے یا فج رپورٹ نہیں چاہیے. میڈیکل بورڈ سے جو رپورٹ آئے گی میرے خیال میں وہ مینوفیکچر تو نہیں ہونی چاہیے, وہ تو ٹھیک ہوگی رپورٹ جو بن کے آئے گی, کیونکہ 1 سے زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے, پورے ریسپانسبل ہیں, سینئر آدمی ہوں گے, سامنے آ جائے گی. تو رپورٹوں کی ویسے اگر بات چلتی ہے ابھی, جس طرح یہ گرو اور چیلوں کی بات ہو رہی ہے, تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب نے جانا تھا نا, جی جب انہوں نے جانا تھا تو ان کی رپورٹ تو جو واڈا صاحب نے, فیصل واڈا صاحب نے جو ڈسکلوز کیا ہے وہ تو کمال ہی ہے. اب دیکھ لیں, اب وقت نہیں ہے, کبھی وقت ہوگا تو بات کریں گے. دلیل کے لیے پورے پاکستان میں فیصل واڈا کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ سینیٹر ہے, انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہو نا, ان کے منسٹر بھی ہیں. نہیں وہ ان کے منسٹر رہے ہیں, لیکن وہ آج انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہیں. انہوں نے دیکھیں, لیکن احمد اویس صاحب ایک فلپ سائڈ یہ بھی ہے نا کہ اس وقت کی وزیر صحت جو تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ان کے بھی ریکارڈ پہ بیانات ہیں جب وہ میاں صاحب کی علالت جو ہے اس کے بارے میں وہ خود بتا رہی تھی کہ وہ کتنے علیل ہیں. جی درست کہہ رہے ہیں. میں اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ طریقہ کار جو ہیں اور کچھ چیزیں گرو, صحیح گرو ہیں وہ میاں صاحب. اچھا, جو وہ یاسمین راشد میں نہیں پکڑ سکی اور بعد میں وہ ڈسکلوز جو ہے وہ بڑا صاحب نے کیا کہ کیسے ہوا. سر وہ بہت ایکسپیرینس سیزن ڈاکٹر تھے, آلدو وہ ان کی اسپیشلٹی اور تھی. بٹ چلے میں اس بحث میں نہیں پڑتا. علیزہ صاحب مجھے صرف آپ یہ بتائیے, جو اگین سیم کوشچن, کہ کیا یہ معیار وہی ہے یا پی ٹی آئی وانٹ سم تھنگ اوور اینڈ ابو؟ نہیں منیر صاحب, ابھی جو یہ گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ اس وقت تو بلکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ گارنٹی لیتے ہیں آپ ان کی صحت کے حوالے سے میاں صاحب کے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تھے, کوئی بھی گارنٹی نہیں تھی. جو آج ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو میں نے ذکر کیا کہ وہ جو ذمہ داری لے رہے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں شفٹ کر سکتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو جائے گی, لوگ جمع ہو جائیں گے. آئی تھنک اختیار صاحب کی بھی گفتگو سے وہی اپریہنشنز حکومت کی بار بار ریفلیکٹ کرتی ہے, کہ جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے جیل ٹرائل بھی جو ہے اس کو روک کر ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ ٹرائل کی طرف معاملات کو لے کر جائے جا رہے تھے. سو اپریہنشنز حکومت کی ہے, اور میرے خیال سے تو یہ موجودہ حکومت اختیار صاحب کی اس واکنگ اے ٹائٹ روپ, کہ جہاں پر ایک اتحادی کو بھی وہ ایک کو راضی کرتے ہیں اور دوسرے کو ناراض کرتے ہیں, جو آج کی ڈیولپمنٹ بھی ہے. گورنر سندھ صاحب کی جو نہال ہاشمی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے,
سو میرے خیال سے معاملات جو ہے وہ حکومت کے لیے بھی بہت زیادہ آسان نہیں ہے، اگرچہ اس میڈیکل بورڈ کو بھی لے کر آپ کو پتہ ہے نا کامران ٹسوری صاحب کا چاہیے، ایک سابق وزیر اعظم کی صحت سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحت صحیح ہے، امپروومنٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے 85% اگر ویژن امپیئرڈ ہے آپ اس کو بالکل نگیٹ کر سکتے ہیں، صرف اس سے کہ آپ ان کے ذاتی معالجین کو ایکسس دے دیں، تو ایکسس چوک کر کے ذاتی معالجین کو ان کی ملاقات میں یا رسائی تک جو ہے وہ ہنڈرنسز کریٹ کر کے یہ زیادہ شو کرتا ہے کہ حکومت کچھ تو ہے جو چھپا رہی ہے۔